أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا حمد عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو. سبحان اللہ. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک سلسلہ بیان شروع کیا تھا جس میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام کی مرتب ہونے والی تاریخ نے جو بنی امیہ کے زیر اثر مرتب کی گئی تھی اور دشمنان اہل بیت کے زیر اثر لکھی گئی تھی، رسول و اہل رسول کے حق کو چھپایا بھی اور حق کو باطل میں ملا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کی زندگی کو بگاڑنے کی کوشش کی، رسول کے خاندان والوں کو کافر بتایا، رسول کو جاہل بتایا، رسول کی شان میں ایسی باتیں لکھی جو رسول کی شان کے خلاف تھی. اس کے بعد پھر مولا علی کے سلسلے میں تاریخ نے حق کو چھپایا اور اس طریقے سے حق کو چھپایا کہ اس پورے واقعے ہی کو غائب کر گئے جو ہزاروں کے مجمع میں غدیر خم میں ہوا تھا، جس میں رسول اللہ نے ایسا اعلان کیا تھا کہ آج تک لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور ولایت مولا علی کے سپرد کی تھی. آج کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اگر صاف صاف کہہ دیتے تو کاہے کو کنفیوژن ہوتا. اپنے لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ اگر رسول صاف صاف کہہ دیتے تو لوگوں کو کنفیوژن کاہے کو ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاف صاف کن لفظوں میں کہہ دیتے. رسول بادشاہ نہیں تھے جو کوئی ولی عہد بناتے. اور کی جگہ رسول بادشاہ نہیں تھے جو ولی عہد بناتے. ولی عہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہو. جن ملکوں میں بادشاہت نہیں ہے ان ملکوں میں آپ جا کے یہ نہ پوچھئے کہ یہاں ولی عہد کون ہے. آپ کو ولی عہد کی تلاش ہے، آپ انگلینڈ جائیے، انگلینڈ میں آپ کو ولی عہد ملے گا. آپ کو ولی عہد کی تلاش ہے، آپ گلف اسٹریٹ میں جائیے، گلف اسٹیٹ میں آپ کو ولی عہد ملیں گے. قطر میں ولی عہد ملے گا، کویت میں ملے گا، سعودی عرب میں ملے گا. لیکن آپ کہیے امریکہ میں ولی عہد کون ہے؟ تو امریکہ کا وہ سسٹم نہیں ہے کہ یہاں کوئی ولی عہد ہو یا کوئی بادشاہ ہو. آپ کہیے ہندوستان میں آپ کے یہاں ولی عہد کون ہے؟ تو ہندوستان میں، پاکستان میں کوئی ولی عہد نہیں ہے. تو رسول بادشاہ نہیں تھے جو ولی عہد بناتے. رسالت ان پر تمام ہو رہی تھی، رسالت ان پر تمام ہو رہی تھی، لہذا رسالت کے آگے بڑھنے کا سوال ہی نہیں تھا. جو رسول علی کو رسول بنا کے چلے جاتے. عصمت پیدائشی ہوتی ہے
سبحان اللہ لہذا یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ان کا کیا علی کو معصوم بنا دیا ہے. نہیں، معصوم پیدا ہی معصوم ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ. سبحان بعد اللہ میں معصوم نہیں بنتا ہے. واہ واہ. لہذا عصمت بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی. تو میدان غدیر میں رسول سے علی کو کیا شے ٹرانسفر ہو رہی تھی، یہ تو سوچیے آپ. جو شے ٹرانسفر ہو رہی تھی اس کا نام تھا ولایت. سبحان اللہ. جو شے ٹرانسفر ہو رہی تھی اس کا نام تھا ولایت. تو صاف صاف تو کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب آپ لفظیں بتا دیجئے کہ ان لفظوں میں کہتے. جو شے ٹرانسفر ہو رہی تھی اسی کو بتایا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. ولایت ٹرانسفر ہو رہی تھی، ولایت کے لیے بتایا کہ میں بھی مولا ہوں اور یہ بھی مولا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امت حکومت پا کے اتنا مست ہو گئی کہ اس کو ولایت کی پرواہ ہی نہ رہی کہ کیا ہے. سبحان اللہ. عالم اسلام میں آج بھی ولایت علی سے کوئی نہیں بولتا ہے. دیکھیے سمجھ لیجئے، جو کچھ جھگڑا ہے وہ حکومت کا ہے، لیکن علی ولی تھے، اس میں کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں آتا کہ نہیں فلاں بھی ولی تھے اور فلاں بھی ولی تھے اور فلاں بھی ولی تھے. ولایت میں جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں آتا، اس لیے کہ یہ سمجھے ہی نہیں ولایت کیا ہے. یہ حکومت لے کے خوش ہو گئے. سبحان اللہ. اب ولایت ہے کیا، یہ دو جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے 5 عہدے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کا نام ہے رسالت، ایک کا نام ہے امامت، ایک کا نام ہے نبوت، ایک کا نام ہے خلافت، ایک کا نام ہے ولایت. سبحان اللہ. یہ اللہ کے یہاں کے 5 عہدے ہیں اس کے جو بٹتے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو. نبوت، رسالت. رسالت کہتے ہیں کسی شے کا پہنچانا. اگر آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کے کہیں بھیجیے تو وہ آپ کا رسول ہے عربی زبان کے حساب سے. بے شک. سبحان اللہ. تو اللہ جس بندے کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجے وہ رسول ہے، اور وہ نمائندگی کرنا وہ رسالت ہے. بے شک. نبی، نبوت. نبا کہتے ہیں عربی زبان میں خبر کو، میسج، نیوز. جو ادھر کی نیوز ادھر دے وہ نبی ہے، اور یہ نیوز دینے کا کام جو ہے یہ نبوت. سبحان اللہ. امام کہتے ہیں قائد کو، لیڈر، جس کو فالو کیا جائے، جو لوگوں کی رہبری کرے، لیڈ کرے لوگوں کو، وہ امام ہے. آگے آگے چلے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر ہو وہ امام ہے، اور ہدایت کرنا کار امامت ہے. بے شک. بے شک. خلف عربی میں کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کو، جو کسی کے بعد اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھے، اس کا نائب ہو، اس کا جانشین ہو، اس کا سکسیسر ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یہ لفظ ہماری قوم میں ایک تاریخی حادثے کی وجہ سے بدنام ہو گیا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میں قرآنی سینس میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم اور داؤد جیسے پیغمبروں کے لیے قرآن نے لفظ خلیفہ استعمال کیا. سبحان اللہ. بے شک. تو کسی کی نیابت کرنا، کسی کی جانشینی کرنا خلافت ہے. بے شک. اب ولایت کیا ہے؟ ولایت کا کیا کام ہے؟ اگر آپ کہیے خبریں پہنچائے گا تو یہ کام نبی کا ہے. اگر آپ کہیے اللہ کے نمائندہ ہے تو یہ کام رسول کا ہے. اگر کہیے قیادت کرے گا تو یہ کام امام کا ہے. اگر کہیے نیابت کرے گا تو یہ کام خلیفہ کا ہے. یہ جو اب آپ کے یہاں قرآن میں بھی ہے، اور ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی، یہ ولایت ہے کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیا شے ہے جس کو ولایت کہتے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں قانون ہر ملک میں ہوتا ہے، اور کوئی
کوئی ملک بغیر قانون کے نہیں چلتا ہے. بے شک. کوئی ملک دنیا میں بغیر قانون کے نہیں چلتا, کوئی نظام نہیں چلتا. جو جاہلیت کے زمانے میں ٹرائبل نظام تھا وہ بھی, اس میں بھی کوئی قانون تھا, کچھ اصول تھے جس کے تحت چلتا تھا وہ. بے شک. لیکن ہر آدمی کو قانون کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پاور نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ غور کیجیے گا اس بات کو, ہر آدمی کو قانون کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پاور نہیں ہے. قانون کی کتابیں پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, قانون کی ڈگری لینے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ LLB کیجئے, LLM کیجئے, اس کے اندر ڈاکٹریٹ کیجئے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کیجئے, کچھ کیجئے, کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے. جتنی بڑی چاہے لائبریری جمع کر لیجئے, آپ پاس جگہ ہو, پیسہ ہو, وقت ہو, پڑھیے, کتابیں خریدیے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ قانون کا انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. دیکھیے غور کیجیے گا, آپ قانون کا انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. قانون جو حکومت بناتی ہے, قانون کا انٹرپریٹیشن کرنے کے واسطے وہی ججز مقرر کرتی ہے. امریکن گورنمنٹ اگر قانون بنائے گی تو ججز بھی امریکن گورنمنٹ مقرر کرے گی. انڈین گورنمنٹ اگر قانون بنائے گی تو ججز بھی انڈین گورنمنٹ مقرر کرے گی. آپ کتنے بڑے قانون داں کیوں نہ ہو, یہ آپ کی الگ لیاقت کی بات ہے, لیکن مقدمے میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں, ججمنٹ نہیں لکھ سکتے. ججمنٹ وہی لکھے گا جس کو جج بنایا ہے. تو جب قانون لکھا ہوا موجود ہے تو جج کی ضرورت کیا ہے, اس کے مطابق فیصلے ہوں اور کام ہوں. لیکن اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ساری دنیا میں ججز اس بات کا ثبوت ہے کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے جب تک توضیح ہے کتاب کرنے والا نہ ہو. اور ہمایا ہم نے خالی کتاب کافی نہیں ہے. تو قانون کا انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہمارے پاس ہندوستان میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے مار ڈالے, انٹینشنلی کسی کا مرڈر کر دے بے وجہ, تو اس کو سزائے موت ہے, ہینگ ٹل ڈیتھ. یہ ہندوستانی قانون ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو بلا وجہ مار ڈالا, ہم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے پکڑوا کے اس کو اسی وقت سولی پہ ٹنگوا دیا. اس لیے کتاب میں لکھا ہوا ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کو مار ڈالے اس کی سزا موت ہے. تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی, کیا کس نے مارا کس نے مارا, ہم سمجھے کچھ ہمارا انعام لے کے آئے ہیں. ہم نے کہا ہم نے ان کا آئیے تشریف لائیے, گاڑی کھڑی ہے, تشریف لے چلیے. ہم نے تو اچھا کام کیا بھائی, قانون میں لکھا ہے فلا فلا فلا, کتاب کے حوالے موجود ہیں, یہ دفعہ ہے یہ ہے فلا ڈھمک ہے, اس کے مطابق ہم نے سزا دے دی. دیکھو لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کو قتل عمد کرے اس کی سزا موت ہے. ان کا لکھا تو ہے, مگر آپ کون ہوتے ہیں قتل کرنے والے, مار ڈالنے والے؟ اس کے لیے ایک طریقہ ہے, آپ کو پولیس میں رپورٹ کرنا چاہیے تھی, پولیس پر کیس رجسٹرڈ کرتی, اس کو عدالت میں پیش کرتی, جج کے سامنے صفائی کا موقع دیا جاتا. جب پورا پروسیجر مکمل ہو جاتا اور وہ جج جس کو اتھرائز کیا گیا ہے سزائے موت لکھنے کے لیے وہ سزائے موت لکھتا تو وہ لیگل ہوتی. اور آپ نے جو کام کیا یہ بالکل انلیگل ہے, وہ غلط ہے. آپ ایک آدمی کے مار ڈالنے کا کیس چلے گا, مقدمہ چلے گا. کلمہ کیا ہم نے اپنے خیال میں اچھا کام, وہاں نکل آئی برائی. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں, آپ کو علی علی دکھائی دیتے ہیں, کوئی دوسرے دکھائی نہیں دیتے. ہم اچھے تو کیے تھے مگر ان کو اتھرائز کس نے کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے جو اچھے کام کرتا ہے. یہ کس نے اتھرائز کیا تھا آپ کو یہ سب کام کرنے؟
بے شک کیسے آپ نے سب کام کر لیے؟ کہ اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، ضرور کیا ہوں، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ولایت نام ہے اس پاور کا جس سے آدمی قانون کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور ولایت جو ہے وہ ان پانچوں عہدوں میں سب سے بڑا ہے، یعنی نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت۔ ولایت کا عہدہ جو ہے وہ ان چاروں بقیہ عہدوں میں جو ہے سب سے بڑا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ چاروں عہدے، نبوت ہو یا امامت ہو یا رسالت ہو یا خلافت ہو، یہ بندوئی تک جاتے ہیں، خدا تک نہیں پہنچ پاتے۔ سبحان اللہ۔ نہ خدا رسول بن سکتا ہے، نہ امام، نہ نبی، نہ خلیفہ۔ یہ لفظیں اس کے لیے توہین آمیز ہیں۔ وہ رسول بناتا ہے، وہ نبی اپائنٹ کرتا ہے، وہ امام بناتا ہے، وہ خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ وہ خود نہیں ہے خلیفہ یا امام یا نبی، لیکن اللہ ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ تو معلوم ہے کہ ولایت وہ عہدہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے۔ وہ ولایت کا پاور ہے جس سے وہ دین بناتا ہے۔ محمد کے پاس ولایت کا پاور ہے جس کی وجہ سے وہ دین لاتے ہیں۔ علی کے پاس ولایت کا پاور ہے جس کی وجہ سے وہ دین بتاتے ہیں۔ صلوات لوگوں نے حکومت کے چکر میں ولایت کو چھوڑ ہی دیا۔ ایک واقعہ مجھے تاریخی یاد آتا ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے وہ، کہ جب عرب کتنے جاہل تھے، اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایران کے بادشاہ کے محل میں لوٹ ہو رہی تھی اور مسلم فورسز گھسے ہوئے تھے محل کے اندر اور شاہی محل کا سامان لٹ رہا تھا، تو جس سپاہی کو جو ملا وہ لے آیا۔ محل کا فرنیچر اور سامان اور برتن اور کیا جو کچھ بھی تھا، ایران کے کنگ کا محل تھا، اس میں جو کچھ بھی سامان تھا، جو جس کو ملا وہ جو اس کے ہاتھے لگا وہ لے گیا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی، رات کو ایک عرب لیٹا اپنے بستر پر رو رہا تھا، سپاہی۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کو 2 سونے کے پیالے ملے تھے، بڑے بڑے 2 سونے کے پیالے اس کے ہاتھ لگے تھے۔ وہ کمبخت سونا جانتا نہیں تھا کیا شے ہے، اسے زندگی میں یہ نہیں معلوم تھا کہ سونا بھی کوئی قیمتی شے ہے۔ اس کو ایک بات معلوم ہو گئی تھی کہیں سے کہ چاندی بہت مہنگی چیز ہے، بہت قیمتی شے ہے۔ چاندی کے متعلق اس کو معلوم تھا، سلور کے لیے کہ وہ ہے، لیکن گولڈ کیا ہے یہ اس کو نہیں معلوم تھا، گولڈ کو نہیں جانتا تھا۔ تو رات کو وہ لیٹا رو رہا تھا، وہ اپنی بدنصیبی پر آنسو بہا رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک نعرہ لگایا، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھ سے 2 زرد پیالے لے کے ایک چمکتا ہوا چاندی کا پیالہ مجھے دے دے۔ یہ 2 زرد پیالے لے کے مجھ سے ایک چمکتا ہوا چاندی کا پیالہ مجھے دے دے، ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ؟ اچھا، ایسے بندے ہر جگہ ہوتے ضرور ہیں، ایسے بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے۔ تو ایک بندہ تھا وہاں ایسا، اس نے اس کو ایک چاندی کا پیالہ ٹکایا اور 2 چاندی کے سونے کے پیالے اس سے لے لیے، اور رات بھر وہ دعائیں دیتا رہا کہ خدا تمہیں اچھا رکھے، تمہارے بچوں کو اچھا رکھے، تم نے میرا کام کر دیا اور مجھے چمکتا ہوا چاندی کا پیالہ ایک دے دیا، تو وہ خوش ہو گیا۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے کہ علی کے پاس ولایت چھوڑ دی، حکومت لے لی اور شاد ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، حق علی چھپایا گیا اور پورا غدیر کا معاملہ چھپا گیا۔ کہا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مگر وہ یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب وہ یہ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ حکومت اسلام کی ہے کہ حکومت ہماری ہے؟
یہ طے کر لیجئے کہ اسلام میں حق حکومت بندوں کو ہے کہ حق حکومت اللہ کو ہے. لیکن نکتے کی بات جو ہے بنیادی وہ یہ طے کیجئے کہ اسلام میں حق حکومت کس کے پاس ہے. حاکم ہم ہیں کہ حاکم اللہ ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے تھا وہ معاملہ کنفیوژن ہے, سمجھ میں نہیں آتا. سوال یہ حق علی جو ہے, حق حکومت اسلام میں کس کے پاس ہے یہ طے کیجئے قرآن کی روشنی میں. قرآن کو بیچ میں رکھیے اور ادھر ادھر بیٹھ جائیے اور طے کیجئے کہ حق حکومت کس کے پاس ہے. یہ قرآن کس کے فیور میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن کے اسٹیٹمنٹ کو ایکسپٹ کریں گے. تو قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن میں حق حکومت اللہ کا ہے, اور مالک, ملک, سلطان, یہ جتنی عربی میں لفظیں استعمال ہوتی ہیں بادشاہت کے لیے, یہ سب اللہ کے لیے استعمال ہوئی. سبحان اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ قرآن کا سورہ, قرآن کی آیت. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہیے کہ اللہ مالک الملک تو ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ اچھا, جس کے پاس جو شے ہوتی ہے اسی سے مانگتا ہے, جس کے پاس جو شے نہیں ہوتی اس سے نہیں مانگتا. جناب سلیمان جیسے نبی اللہ سے کہہ رہا ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. پالنے والے مجھے بخش دے اور وہ ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو برابر نہ ہو. سبحان اللہ. آل ابراہیم کے لیے خدا کہتا ہے آتینا ملکا عظیما, ہم نے انہیں ملک عظیم دیا. تو ملک کا مالک اسلامی نقطہ نظر سے اور قرآنی نقطہ نظر سے خدا ہے. جس کا ملک ہوتا ہے حاکم وہی مقرر کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہندوستان جب تک برطانیہ کے قبضے میں رہا, جب تک وائسرائے وہاں سے آتا تھا. اب ہندوستانی اپنا صدر خود چنتے ہیں. معلومات جس کے پاس ملک ہوتا ہے اختیار اس کا ہوتا ہے اور حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب پبلک بنائے کہ اللہ بنائے. اگر ملک اللہ کا ہے تو اللہ انتخاب کرے, اگر ملک پبلک کا ہے تو پبلک انتخاب کرے. یہ ہے معاملہ. یہ فلسفہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ علی کا کیا معاملہ ہے, علی کا یہ معاملہ کہ اگر اللہ کا ملک ہے تو اللہ بنائے گا حاکم, اگر ہمارا ملک ہے تو ہم بنائیں گے حاکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لوگوں نے حق علی چھپایا اور حق علی چھپا کے اتنا دھول اڑائی. کیا لوگ کہنے لگا رہے صاحب اس سے کیا فائدہ ہے, اس تذکرے سے کیا فائدہ, یہ تو ہمیں معلوم ہے, یہ تو ہمیں جانتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے لیکن آگے کی نسلیں نہیں جانتی ہوں گی, اور آپ جانتے پوچھتے ہوئے یہ علم لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ نے بھی انہیں مجلسوں کے ذریعے سنا جو آپ جان گئے. اب جو یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کب تک پڑھتے رہیے گئے تو ہم جانتے ہیں, یا آپ آئندہ نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ ناواقف رہ گئیں تو کون ذمہ دار ہے ان کا. کہ یہ ہونا ایک پورا ایک نظریہ ہے کہ مجلسوں میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ہونا جو کچھ یہ سب چاہیے. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے, لیکن مسئلے کو پوری طرح سمجھ لیجئے گمبھیر بن کے. ایک ملک کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے, تربیت بھی ضروری ہے, اچھی تجارت بھی ضروری ہے, اچھی زراعت بھی ضروری ہے, ہیلتھ کیئر بھی ضروری ہے, اچھی سڑکیں بھی ضروری ہیں. مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ایک ملک کے لیے ضروری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس بھی ضروری ہے. سمجھ لیجئے بات کو, اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس بھی ضروری ہے. اور اگر ڈیفنس آپ کا کمزور ہے اور بقیہ سب چیزیں زوردار ہیں تو ایک دن کچھ کام نہیں آئے گا, ہاتھ سے چلا جائے گا ملک آپ کے. یہ نہ کہانی ہے, نہ کوئی فرضی قصہ ہے,
آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. میں ارلی 80s میں کوئی جاتا تھا مجلسیں پڑھنے تو اس شہر کی چمک دمک، اس کی رونق، اس کی سڑکیں، اس کی گاڑیاں، اس کے اسپتال، اس کے اسکول، اس کی بلڈنگیں، اس کے ہوٹل، ہر چیز ایسی تھی کہ دیکھا کیجئے. بے شک. اتنا سمون، تیل کی بے پناہ دولت، پیسے کی ریل پیل، ہر چیز دی بیسٹ، سب سے عمدہ مال جو ہے وہ لگا ہوا ہے. مگر ایک چیز نہیں تھی، ڈیفنس ان کا اچھا نہیں تھا. ڈیفنس ان کا اچھا نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ 6 گھنٹے بھی وہ عراقی فورسز کو روک نہ پائے. جب عراقی فورسز نے ایڈوانس کیا کویت کی طرف تو کویت کے فورسز جو ہے وہ 6 گھنٹے عراقی فورسز کو نہیں روک. اگر صرف 6 گھنٹے روک لیتے، بارڈر پر 6 گھنٹے ہو جا لیتے تو امریکن اور برٹش فورسز پہنچ کے عراقی فورسز کو پھر آگے نہ بڑھنے دیتے. لیکن وہ 6 گھنٹے نہیں روک پائے اور ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو عزیزان گرامی، اس کا نام ہے ڈیفنس. یہ جو حق اہل بیت بیان ہوتا ہے، یہ جو مجلس میں جناب سیدہ اور مولا علی اور امام حسن اور امام حسین کے فضائل بیان ہوتے ہیں، یہ ہمارا ڈیفنس ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ اتنے سے ہیں عالم اسلام میں، بے شک. چاروں طرف آپ کے دوسرے فورسز ہیں جو آپ کے اینٹی. یہ ہے آپ کا ڈیفنس. جو آپ کے بچے، آپ کے نوجوان، آپ کی عورتیں، آپ خود بھیڑے رہتے ہیں. یہ ڈیفنس اگر آپ سے ختم ہو گیا تو بے شک نمازیں بھی اہم ہیں، روزے بھی اہم ہیں، حج بھی اہم ہے، کردار سازی بھی اہم ہے، اخلاق بھی اہم ہے، تربیت اولاد بھی اہم ہے، ہر چیز اہم ہے. میں کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا ہوں عزیزان گرامی، لیکن نماز میں ہاتھوں کو یوں سے یوں ہونے میں دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ آپ کی دیر نہیں لگتی ہے. یہ ڈیفنس ہے آپ کا، حق علی، حق اہل بیت، حق ائمہ اطہار علیہ السلام. سبحان اللہ. تو یہ دوسری منزل ہے عزیزان گرامی، مولا علی کے حق کا معاملہ. جو انہوں نے کہا کہ وہ غدیر سے کیا فائدہ، اس کو کب تک سنے جائیں گے ہم؟ کب تک سنے جائیں گے؟ جب تک زندہ رہیے، جب تک سنیے، آپ کی نسلیں سنتی رہیں. یہ کون سی بات؟ اس لیے کہ یہ تو کہہ دیا نا رسول نے کہ اگر یہ نہ پہنچایا، خدا نے کہہ دیا رسول سے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کوئی رسالت پہنچا ہی نہیں. یہ رسول سے کیوں کہا گیا؟ کیا ان رسول نے یا کسی رسول نے کبھی نہیں بھی کچھ پہنچایا جو کہا جا رہا ہے؟ کیا کوئی پرانا ریکارڈ ہے کسی رسول کا یا ان رسول کا کہ تو نے کچھ کہا ہو نہ پہنچایا ہو؟ سبحان اللہ. سبحان. جب 1,24,000 نے ہر حکم جب تو نے کہا، جب پہنچایا، تو اس کہنے کی ضرورت کیا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ سبحان اللہ. کہا تم سمجھے نہیں، بڑے سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹوں کے ہوشیار ہو جائیں، ان کی سمجھ میں آ جائے بات کہ جو سب سے بڑا ہے اس سے ہم نے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تاکہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب سن لیں کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور ذاکروں کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ سب کچھ پڑھا، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. تو عزیزان گرامی، مولا علی کا حق میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد میں نے کل جناب سیدہ کا حق بیان، اور آج بھی 1400 برس سے وہ پوری فائل موجود ہے، پورا مقدمہ موجود ہے، پورا مسئلہ موجود ہے.
اور علماء اسلام جو ہیں وہ مجرمانہ غفلت سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ کہیں عقیدت کے چراغوں کی لو کم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اور بات ہے کہ اس سے چاہے آگ لگ جائے اور پورا نظام اسلام جل جائے، بے شک، مگر یہ لو جو ہے یہ کم نہ ہونے پائے، اس لیے اس معاملے کو ٹھنڈا پڑا رہے۔ اور اس کے بعد جو مسئلہ ہے عزیزان گرامی، وہ امام حسن و امام حسین کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو، جس کا نام امت مسلمہ ہے، ایسے دو نایاب ہیرے عطا کیے سبحان اللہ، کہ جن کی مثال تاریخ آدم و عالم میں ہے ہی نہیں، بے شک، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبوت کی تاریخ میں بھی کسی امت کو ایسے دو نہیں ملے بے شک، جیسے امت مسلمہ کو ملے۔ دونوں امام، سبحان اللہ، دونوں معصوم، سبحان اللہ، دونوں سوارے دوش رسول، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، دونوں کے لیے لباس عید آیا، دونوں شریک آئے تطہیر، دونوں شریک آئے مودت، دونوں شریک سورہ دہر، دونوں شریک آئے مباہلہ، دونوں کی شان میں حدیثیں، دونوں کے لیے آیتیں۔ جس امت کے پاس ایسے دو جوہر نایاب ہوں، وہ امت ان دو ہیروں کو دو پتھروں سے بدل لے۔ آپ اس امت مسلمہ کے لیے کیا کہیے گا جو حسن حسین کو چھوڑ کے معاویہ و یزید کو لے لے؟ یہ امت ہے کہ جس کو حسن حسین اچھے نہیں لگتے، معاویہ و یزید اچھے لگتے۔ عزیزان گرامی، آج کی بات چھوڑیے کہ آج مسلمان خراب ہیں اور بے ایمان ہیں اور عمل خراب ہو گئے ہیں اور کیریکٹر نہیں رہا ہے، یہ سب کچھ ہے نہیں۔ رسول کے 50 برس کے اندر اندر جب مسلمانوں کے پاس سب کچھ تھا اور یہاں سے وہاں تک صحابہ کرام بکھرے ہوئے تھے جن کے اوپر جانیں فدا ہیں آج، تو ان کا کیا رول رہا؟ حسن کو چھوڑا اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یعنی محمد کے نواسے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے بیٹے کو قبول کر لیا انہوں نے، اور فاطمہ کے بیٹے کو چھوڑ کے ہندا کے بیٹے کے پیچھے چلنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صدر اول اسلام کی حالت ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم کون سے اچھی لفظوں سے یاد کریں کہ بہترین تھے اور اعلیٰ درجے کے تھے؟ کیا اعلیٰ درجے کے تھے؟ جن کو نیکی بد کی تمیز نہ ہو، جن کو حق و باطل میں فرق نہ کرنا آتا ہو، جن کو سچ و جھوٹ میں فرق نہ کرنا آتا ہو، وہ اچھے کیا تھے؟ چار پیسوں کی لالچ میں جو ایمان بیچ دیں اور عقیدہ بیچ دیں، ان کے لیے آپ کیا کہیے گا؟ عزیزان گرامی، تاریخ کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خلافت راشدہ اس دن ختم ہوئی جس دن امام حسن نے صلح کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت، ارے خیریت اسی دن تھی کہ علی کی شہادت کے ساتھ ختم کر دیتے، کہ جس دن علی شہید ہو گئے خلافت راشدہ اس دن ختم ہو گئی۔ اب کوئی ویسا تھا ہی نہیں، وہ اب کہاں سے لائیں؟ وہ آدمی نہیں رہا، آخری آدمی تھے، وہ مر گئے، شہید کر دیے گئے۔ اس وقت نہیں ختم کی، جس دن امام حسن نے صلح کی اس دن ختم فرمائی۔ یہ بھی انتظام قدرت تھا تاکہ صبح قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے کہ راشد کی زندگی میں غیر راشد کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امت مسلمہ جو راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے۔ اس دن ختم کی خلافت راشدہ۔ تو جو ملت راشد کے ہوتے غیر راشد کے ہاتھ پر بیعت کر لے، نیک کے ہوتے ہوئے بد کے ہاتھ پر بیعت کر لے، عادل کے ہوتے ہوئے ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اس امت سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ ہم کو صراط مستقیم دکھائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محض اس لیے کہ یہاں سے ملنے والا نہیں ہے، وہاں سے انعام مل رہے ہیں، وہاں سے پیسے مل رہے ہیں،
لہذا یہ ویسی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہی امت تھی جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. اور عزیزان گرامی، آج عجیب و غریب معاملہ ہے کہ وہی لوگ جو حسن کی صلح پر اعتراض کرتے ہیں وہی جہاد حسینی پر اعتراض کرتے ہیں. یعنی ایک ہی گروہ ہے جو کبھی یہ کہتا ہے کہ حسن نے صلح کیوں کی، کہ پلٹ کے وہی دوسرے موقع میں کہتا ہے حسین لڑے کیوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف مخالفت اہل بیت ہے. اس لیے کہ وہ صلح کریں گے تو یہ مخالفت کریں گے، وہ جہاد کریں گے تو یہ مخالفت کریں گے. سبحان اللہ. حسن لڑے کیوں نہیں، حسین لڑے کیوں. اب یہ بھی 2 منٹ میں بچے سن لیں کہ اسلام میں جہاد ایک عبادت ہے. یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں نے جہاد کو بدنام کر دیا ہے، اور اس وقت جو جہاد ہو رہے ہیں یا جہادی تنظیمیں بن رہی ہیں وہ اسلام کی رسوائی اور بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اس جہاد کے ذریعے. جہاد جہد سے نکلا ہے، اس کا ورب جہد ہے. جہد کے معنی ہوتے ہیں کوشش، اسٹرگل. جہاد کے معنی ہر جگہ تلوار چلانا نہیں ہے. اگر کوئی دین کے خلاف بول رہا ہے اور میں اس کا جواب اپنی زبان سے دے رہا ہوں تو یہ جہاد ہے. اس جہاد کو جہاد باللسان کہتے ہیں، یعنی زبان سے جہاد. اگر کوئی لکھ رہا ہے مذہب کے خلاف اور میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں تو جہاد بالقلم ہے. اس کو کہتے ہیں جہاد بالقلم، قلم سے جہاد. اگر کہیں پیسے کی ضرورت ہے مذہبی تبلیغات کے لیے، تعمیرات کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے اور میں اپنا پیسہ لگا رہا ہوں تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اس کو جہاد بالمال کہتے ہیں. برائیوں کے خلاف میں اپنے کو کنٹرول کر رہا ہوں، اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں. سنیے تو اسلام میں جہاد کی قسمیں کتنی ہیں. ہمیشہ تلوار لے کے ٹوٹ پڑنا ہی جہاد تھوڑی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی تلوار لے کے آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا اور ڈیفنس کرنا بھی جہاد ہے. فرمایا یہ تلوار سے جو جہاد ہوتا ہے اس کے اندر آدمی کی جان انوالو ہے، اس میں جان چلی جاتی ہے. لہذا اس کو پبلک پر نہیں چھوڑا گیا کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ جہاد ہو یہ فیصلہ کریں گے. اس کو امام معصوم پر چھوڑا گیا تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے، جان بلا وجہ ضائع نہ ہو. اور لہذا جہاد جو ہے وہ معصوم پر چھوڑا گیا. جہاد اور شے ہے، جنگ اور شے ہے. جنگ ہے جو 2 آدمی کہیں پر بھی لڑ جائیں، یہ جنگ ہے. لیکن جب اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی لڑے تو یہ جہاد ہے. دونوں میں فرق ہے، جنگ و جہاد میں. جنگ کوئی بھی کر سکتا ہے، جہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے جنگ و جہاد کے اصول میں فرق ہے. جنگ میں پیچھے آ جانا، پچھلے پیروں پلٹنا، بھاگنا جرم نہیں ہے. جہاد میں کفر ہے. جنگ میں دشمن پر قابو پا کے چھوڑ دینا غلط اصول ہے، اصول جنگ کے خلاف ہے. لیکن دشمن کے سینے میں بیٹھ کے اتر جانا جہاد میں ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا شک شبہ نہ پیدا ہو جائے نیت میں. اور فرمایا ہم نے یہ جہاد ہے. جہاد میں اعلیٰ معیار آبزرو کیے جاتے ہیں. جہاد کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھیے.
یا عامر کو قتل کر کے اس کا قیمتی سامان اور اس کا اسلحہ کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا مولا نے، جبکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک اور ایک کی لڑائی میں جو جس کو مار لیتا تھا اس کا سارا سامان اور اسلحہ جو تھا وہ قاتل کے پاس چلا جاتا تھا. لیکن وہ نامور شہسوار عرب کا جس کی تلوار اور جس کی زرہ اور جس کا سامان بہت قیمتی تھا سب اس کے لاش کے ارد گرد بکھرا رہا تو مولا علی نے کچھ نہیں چھوا. بدتمیزی کر رہا تھا، رسول سے لڑنے آیا تھا، سر کاٹ کے لے گئے، رسول کے پیروں کے پاس ڈال دیا کہ حاضر ہے. لیکن اس کی تلوار بھی لے جاتے، بہت مہنگی بکتی، اس کا نیزہ بھی لے جاتے، اس کا ترکش تیر کمان بھی لے جاتے، سب لے جاتے، سب علی کا حصہ تھا. لیکن علی نے مڑ کے نہیں دیکھا. اور مجھے حیرت بھی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھلا جناب امیر مردے کے مال پر کیا نظر کریں گے؟ لے جاتے. اب جب اس کی بہن آئی دیکھنے کے لیے اور اس کی میت کو دیکھا تو گھوم گھوم کے دیکھتی رہی اور آخر میں یہ کہتی بھی گئی کہ بھیا تیرا رونا مرنا ہوا ہے کہ زندگی بھر روتی، مگر لاش کو دیکھ کے تسلی ہو گئی کہ تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر انسان تھا جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی، تیری بہادری کا احترام کیا. اور اے بھائی، بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہوتا ہے. معلوم ہے یہ ہے اسلام جہاں تلوار چلتی ہے مگر آگے محبت نہیں گھٹتی. قاتل کے بھائی کے قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھتی بھی جا رہی ہے. خیبر کا مارکا اتنا بڑا مارکا، اتنا زبردست، لیکن علی نے جو شرافت نفس کا مظاہرہ کیا خدا کی قسم جنگی تاریخ میں دنیا کی آپ کو اس کی دوسری مثال نہیں ملے گی. علی نے جو شرافت نفس کا مظاہرہ کیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دو دو تین تین نام ہوتے ہیں. ایک نام وہ ہے جو ماں باپ نے رکھا، ایک نام وہ ہے جو پیار سے کوئی کہنے لگا، نانی، دادی، ماں، پھوپھی، وہ نام مشہور ہو گیا. گھر والے وہی نام سے پکارتے ہیں، باہر والے دوسرے نام سے پکارتے ہیں. برابر لوگ ہوتے ہیں، عرفیتیں ہوتی ہیں ان کی، سب ہوتا ہے. علی کا نام حکم خدا سے وقت ولادت رسول اللہ نے علی رکھا تھا، یہ تو نام تھا. لیکن ماں نے بھی پیار سے ایک نام رکھا تھا، وہ تھا حیدر. حیدر کے معنی ہوتے ہیں شیر. شیر کا ایک نام ہے حیدر. تو ماں نے نام رکھا تھا پیار سے، تو ظاہر ہے کہ علی کے نام سے مشہور ہوئے. تو گھریلو نام تھا جو ماں کہتی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے گھر میں کچھ لوگ کہتے ہوں، بھائی بھائی کہتے ہوں، یا اور رشتہ دار عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہوں، بہن کہتی ہوں، ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ علی، شہرت بھی علی کے نام سے ہوئی. دعوت عشیرہ میں کس نے والا کیا؟ کہا علی نے. شب ہجرت بستر رسول پر کون سویا؟ کہا علی. بدر کی لڑائی کس نے جیتی؟ کہا علی نے. احد میں رسول کی جان کس نے بچائی؟ کہا علی نے. خندق میں عمر جیسے پہلوان کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. تو ہر جگہ علی علی علی. رسول کی بیٹی کی شادی کس سے ہوئی؟ کہا علی سے. سبحان اللہ، سبحان تو ہر جگہ علی چل رہا ہے. اب مرحب کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دایا نے یا اس کی ماں نے، جس نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ شیر نے اسے پھاڑ ڈالا ہے، تو اس نے اپنی دایا سے یا ماں سے بیان کیا. وہ عورت تھی ایسٹرولوجسٹ، وہ ستاروں کے علم سے تھوڑی واقف تھی. اس نے حساب کتاب لگانے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، کبھی حیدر نامی آدمی سے نہ لڑنا، سبحان اللہ، سبحان ورنہ مارے جاؤ گے. حیدر سے نہیں جیت پاؤ گے، مارے جاؤ گے. اچھا، حیدر ہے گھریلو نام،
علی کی ماں جانتی ہیں کہ اس کا نام حیدر ہے، علی کے باپ جانتے ہوں گے کہ اس کا نام حیدر ہے، رسول اللہ جانتے ہوں گے کہ ان کا نام حیدر ہے، ارے بھائی کزن جو ہے وہ جانتے ہوں گے دو چار کہ ان کا نام حیدر ہے۔ ہر ایک تو نہیں جانتا تھا، ہر ایک تو جانتا تھا علی ہے۔ اب جس دن علم لے کے خیبر میں جا رہے ہیں اس دن یہی شہرت ہو رہا ہے کہ علی آ رہے ہیں، آج علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ یہ صرف کسی کو تھوڑی معلوم ہے کہ حیدر آ رہے ہیں۔ اچھا وہ بھی اس امپریشن میں نکل رہا ہے کہ مجھے علی سے لڑنا ہے۔ اب سوچئے کہ مولا کتنے شریف و نفس تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ دشمن کو گھریلو نام بتا دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دھوکے میں مارا گیا۔ اگر بتا دیتے تو پتہ لگ جاتا تو نکل جاتا سامنے سے۔ جیسے ہی سامنے آیا ویسے ہی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہوشیار ہو جا، میں حیدر ہوں۔ اس کے بعد کہا پلٹ جا، تو ایک منٹ کے لیے وہ سوچا، یہودی تھا، یہودی سردار تھا، سوچا ایک منٹ کے لیے، یعنی اس کے دل میں یہ آیا کہ آج مار ڈالا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں پلٹ جا، تو پلٹ جانے میں خیریت ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے نہ پلٹ تو جاؤں مگر عورتیں ہنسیں گی۔ معلومات تھا یہودی مگر کچھ اصول اس کے بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات بھیجتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے معاملہ۔ تو جہاد علی سے سمجھیے۔ مختصر دو جملوں میں عرض کروں بات کو، وقت کم ہے، کہ جہاد و جنگ میں فرق یہ ہے کہ جہاد جیسے آپریشن اور جنگ جیسے کوئی کسی کو چاقو مار دے، اسٹیپنگ کرے۔ کوئی کہیں بھی کسی کو مار سکتا ہے، کوئی کہیں بھی کسی کو مار سکتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی جان لے لیں، لیکن ڈاکٹر فوراً آپریشن نہیں کر دیتا ہے۔ وہ اس کی کنڈیشن دیکھتا ہے کہ مریض آپریشن برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں برداشت کر سکتا، اس کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، اس کے اندر بلڈ کی کمی تو نہیں ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے، اس میں وہ تو نہیں ہے، ہزار چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے، اس کے بعد آپریشن کرتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آپریشن کرتے ہیں۔ اب اگر مریض کے لیے آپریشن مسٹ ہے کہ آپریشن تو ہوگا، مگر فی الوقت کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اس کا آپریشن ہو جائے، شوگر بہت ہائی ہے، ہیموگلوبین بہت کم ہے، میں میڈیکل سائنس کا آدمی نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، مگر ایسے سن کے باتیں، تو ان کا ایڈمٹ کر دیجئے، مگر آپریشن ابھی نہیں ہوگا، تب یہ کنٹرول کر لیں گے ہم جب ہوگا ضرور، مگر ابھی نہیں ہوگا۔ جان بچانے کے لیے ضروری ہے، ابھی نہیں۔ ایڈمٹ کر لیا کہ 15 دن بعد ہوگا آپریشن اس کو، وہ 8ویں دن اس ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہو گیا، نیا ڈاکٹر آ گیا، تو اب وہ آپریشن کرے گا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے والا ڈاکٹر بزدل تھا اس لیے اس نے آپریشن نہیں کیا، اور دوسرا والا ڈاکٹر شیر دل تھا جس نے آپریشن کر دیا؟ نہیں، پہلے والے ڈاکٹر نے ہوشیاری کی، ورنہ اسی وقت مر جاتا ہے یہ لہذا جو آپریشن نہیں کیا۔ اب ڈھیر کے آپریشن ہو رہا ہے تو یہ بچ گیا۔ اب سمجھے آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے کیوں لڑائی نہ لڑی، حسین نے لڑی، حسن کے زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے، حسین کے زمانے میں حالات بدل چکے تھے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ امام باڑہ ہے، یہ مسجد ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہیں آپریشن کیجئے، تو کبھی آپ لاکھوں روپے دے دیجئے، یہاں نہیں کرے گا، کیا آپریشن تھیٹر میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ کا بڑی مقدس جگہ ہے، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں لوگ، سینکڑوں مجلسیں ہو گئی ہیں، ان کا مقدس جگہ ہے، بہت عمدہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کے دعا کیجئے ان کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
مقدس جگہ ہے تو یہاں بیٹھ کے آپ دعا کیجئے کہ اللہ انہیں شفا دے، لیکن آپریشن تھیٹر ہی میں آپریشن کریں گے، یہاں نہیں کریں گے۔ معلوم مقدس جگہ دعا کے لیے ہوتی ہے، آپریشن کے لیے نہیں ہوتی۔ اب سمجھے آپ، کربلا میں حسین جہاد کرنے والے تھے، مکے میں جہاد نہیں ہوگا، مدینے میں جہاد نہیں ہوگا، مقدس جگہ ہیں، کربلا میں ہوگا۔ جی، اور اگر یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، کبھی کبھی بلٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو ہر ایک کا بلٹ نہیں لے لیا جاتا، جس کا گروپ ملتا ہے اسی کا بلٹ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ دوسرا بلٹ غلط بلٹ چڑھا دیا جائے تو مر جائے گا آدمی۔ اب سمجھے آپ کہ کربلا میں حسین کسی کو بلا رہے ہیں، کسی کو اٹھا رہے ہیں۔ اسلام کو خون کی ضرورت ہے، لیکن جہاں خون طہارت ہے وہیں بلایا جائے گا، ورنہ ہر ایک کا بلٹ نہیں لیا جائے گا کربلا میں۔ تو یہ ہے معاملہ، جہاد کا وقت چلا گیا تھا حسن کے زمانے میں، اس لیے تلوار نیام میں رکھ لی۔ حسین کے زمانے میں وقت جہاد آ گیا تھا، لہذا تلوار نیام سے نکال لی۔ کہاں ہے وہ امت کہ جو کہتی ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، یزید کو نہیں مانتے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا فریب دے رہے ہیں مسلمانوں کو لوگ، یہ کہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، یزید کو نہیں مانتے۔ نہ حسین انڈیویجول ہے کوئی، اور نہ یزید کوئی انڈیویجول ہے۔ یزید بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے، حسین بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ تو یا آپ پورے سلسلے کو ادھر مانیے یا پورے سلسلے کو ادھر مانیے۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، یزید کو نہیں مانتے، یہ تو دھوکہ دینے کی بات ہوئی۔ کڑیاں ہیں ملی ہوئی، یہ دوسرے سلسلے میں آتے ہیں، وہ دوسرے سلسلے میں جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے بالکل سمپل سا سوال ہے کہ اگر حسین کو مانتے ہو، یزید کو نہیں مانتے، تو 10ویں محرم کو عصر کے بعد امام حسین تو شہید ہو گئے، اب اسلام کا قائد کون ہے؟ 10ویں محرم کا دن گزر کے جو رات آئی، شام غریبہ جسے کہتے ہیں، اس میں اسلام کا قائد کون ہے؟ رہبر اسلام کون ہے؟ عصر کے وقت تک ٹھیک ہے حسین تھے، وہ قائد تھے، عصر کے وقت وہ شہید کر دیے گئے۔ اب جو مغرب کی اذان جس وقت ہو رہی ہے مسلمانوں میں، اس وقت حسین شہید ہو چکے ہیں، تو اب قائد اسلام کون ہے؟ اگر کہیے یزید ہو گیا اب، تو کیا قتل حسین کا انعام دے رہے ہیں آپ؟ اور اگر یزید نہیں ہے قائد اسلام، تو میں ایک دن آپ کو سنا چکا ہوں کہ اسلام میں 2 پارٹی سسٹم ہے، 2 پارٹیوں کے علاوہ ہے نہیں، تو وہی چوتھے امام ہیں۔ اب ہتھکڑیاں پہنے ہوں یا بیڑیاں پہنے ہوں، قیادت انہی کا حق ہے، یا ادھر مانیے یا ادھر مانیے، یا بادشاہت مانیے یا امامت مانیے۔ حضران گرامی، یہ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ہے کیا چیز دوسری؟ اور یہی وہ وجہ ہے اور یہی وہ راز ہیں جس کی وجہ ہے ذکر حسین بدعت، ورنہ ذکر حسین میں بدعت کی کون سی بات ہے؟ یہ جو مخالفت ذکر اہل بیت ہوتی ہے اور مخالفت عزاداری ہوتی ہے اور مخالفت محرم ہوتی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ مجلس میں لوگ نہ آئیں۔ اچھا مجلس میں آ گئے، ان کا اٹھانا بہت مشکل ہے، تو آ کے بیٹھ ہی گئے۔ یاد اگر روکنا ہے تو جہاں سے امام بارگاہ آنے کے لیے سڑک مڑتی ہے اور سامنے وہ چرچ بنا ہوا ہے، وہیں پہ جھگڑا شروع کر دیجئے کہ گاڑی یہاں تک آ ہی نہ پائے، وہیں سے لوگ ڈر کے پلٹ جائیں کہ بھائی وہاں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں گولی چل رہی ہے، وہاں نہیں جانے کا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ لوگ عزاداری کے اوپر حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر حسین کانوں تک نہ پہنچنے پائے، کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ ہم کہتے ہیں جو شیعہ یہ کرتے ہیں اور شیعہ وہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شیعہ کچھ کرتے ہیں، چھوڑو ان کو، تو ہاں کافر۔
یہ بتاؤ کہ اگر روز عاشور تمہیں دوراہے پر کھڑا کر دیا جائے، ایک راستہ لشکر حسین کو جاتا ہو، ایک لشکر یزید کو، تو کدھر جاؤ گے؟ ماتم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حصہ بانٹتے ہیں، غلط بانٹتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، لیکن امام حسین غلط ہے کہ یزید غلط ہے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ وہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے معاملے میں الجھا لیتے ہیں، اصلی معاملے سے ہٹا دیتے ہیں کہ صاحب آپ کے یہاں یہ کیا ہوتا ہے، صاحب آپ کے یہاں یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے، چھوڑیے اس سے آپ کو لینا دینا کیا۔ یہ بتائیے جو کربلا میں ہو رہا ہے اس میں آپ کس طرح کس پارٹی میں ہے؟ حسین کی پارٹی میں ہے کہ یزید کی پارٹی میں ہے؟ محمد کے نواسے کے ساتھ ہے کہ ابو سفیان کے پوتے کے ساتھ؟ یہ مدتوں یزید کے لیے کہیں گے اس کو برا نہ کہنا چاہیے، وہ مسلمان ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے اور ڈھمک ہے، اور جب کوئی راستہ نہیں بچا تو اب لوگ دوسری بات کہتے ہیں، ارے میاں جو کچھ کیا اللہ نے کیا، جو ہے اختیار اللہ کا۔ یہ اللہ اللہ جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں۔ میاں جو کچھ کیا اللہ نے کیا، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ، سب اللہ نے کیا، اللہ کے حکم کے بغیر پتی نہیں ہلتی، اللہ کے حکم کے بغیر ایک بوند پانی کی زمین پر نہیں گرتی۔ کون کہے گا گرتی ہے بھائی؟ بے شک ٹھیک ہے، اور سب طوطے کی طرح گردن ہلا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب اچھے طریقے سے آدھے گھنٹے اللہ اللہ کر لیا تو کہہ لیں گے بھائی پھر اب تم ہی سوچو کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو اتنا بڑا واقعہ کربلا کیسے ہو گیا بغیر اللہ کی مرضی کے؟ لہذا جو کچھ کیا اللہ نے کیا، تم چپ کے بیٹھے رہو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک فلسفہ ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، وہ پتی نہیں ہلتی اللہ کے حکم کے بغیر، وہ ایک بوند پانی نہیں گرتا اللہ کے بغیر۔ اب جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، محرم کرتے ہیں، تعزیداری کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے بغیر تو کرتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کی پالیسی بدل گئی ہے، اب چاہتا ہے ذکر حسین ہو، اب یہ پالیسی ہو گئی ہے کہ عزاداری ہو، اس لیے کہ جب ایک پتی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا تو اتنے بڑے بڑے علم اٹھا کے کیسے چلے جائیں گے؟ یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے اٹھتے ہیں۔ صاحب یہ بات نہیں ہے، اگر اللہ بخش دے یزید کو تو کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ کیا ہے کیوں نہیں؟ ہر شے پر قادر ہے، لیکن اگر جو جرم اللہ اور بندے کے بیچ میں ہو وہ اللہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جرم میں دوسرا انوالو ہو جائے وہ اللہ کون بخشنے والا؟ بھائی ہم نے نماز نہیں پڑھی مان لو، بعد میں توبہ کی، پڑھنے لگے، تو ہو سکتا ہے اللہ بخش دے۔ اب یہاں سے ہم نے لوگوں سے پیسے لیے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور سب کھا گئے، اور یتیم بیوہ ایسے فاقے سے بیٹھے رہے، تو اب اللہ کون بخشنے والا ہمیں؟ یتیم بھوکے مریں، بیوائیں فاقے کریں، ہم وہاں جا کے وہاں بھی جنت کی نعمتیں کھائیں، یہاں بھی مال حرام کھائیں، ڈبل دونوں جگہ ہم ہی کھائیں، یہ تو غلط بات ہے۔ تو اگر ظلم یزید کچھ اللہ کے تعلق سے ہوتا بس تو اللہ کو اختیار تھا بخش دے، اللہ کو اختیار تھا بخش دے، لیکن اس نے تو حسین کو شہید کیا ہے۔ اب اللہ بخشنے والا کون ہے؟ مگر خدا کی قسم کیا وکیل ہیں ان کے بھی، کہنے لگے اور اگر حسین معاف کر دیں تو میں نے کہا حسین معاف کر دیں تب بھی نہیں بخشا جائے گا، اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ حسین تو کریم ابن کریم ہے، وہ اگر معاف کر تو بالکل کریم ابن کریم معاف کر سکتے ہیں، وہ معاف کر دیں مگر بخشا نہیں جائے گا۔ اب کیا پریشانی ہے؟ ہم نے کہا 14 سفر سے جو ہم رو رہے ہیں یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، اللہ بھی بخش سکتا ہے، حسین بھی بخش سکتے ہیں، ہم تو بخشنے والے نہیں۔ تو عزیزان گرامی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ عزاداری کی مخالفت۔ اب دبے پاؤ یہ تو پہلے کے فتوے آتے رہے، بدعت ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے اور شرک ہے اور کفر ہے اور یہ سب آتا رہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اب دوسرے مصیبت ہے، اب اپنے گھر سے آوازیں آنے لگی،
پریشان کن بات یہ ہے کہ اب گھر سے آوازیں آنے لگی ہیں کہ اب عزاداری یہ تو ریچولز ہیں، یہ تو ریچولز ہیں، یہ تو رسم ہے عزاداری، یہ آپ کہہ دے گا یہ تو رسوم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ افریقہ میں اور طرح ہوتی ہے، اور امریکہ میں اور طرح ہوتی ہے، اور عراق میں اور طرح ہوتی ہے، اور ایران میں اور طرح ہوتی ہے، اور ہندوستان میں اور طرح ہوتی ہے، سندھ میں عزاداری کا طریقہ اور ہے، اور دکن میں عزاداری کا طریقہ اور ہے، اور یو پی میں اور ہے۔ یہ تو ریچولز ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ اس کی ویلیو کم کریں لوگوں کے دماغ میں، اس کی اہمیت گھٹائیں۔ ریچولز نہیں ہے یہ، اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح۔ یہ اس کے اندر مذہبی اثرات ہیں، اس لیے کہ ریچولز میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ حکومتوں کا مقابلہ کر سکیں سبحان اللہ، اور سلطنتوں سے ٹکرا سکیں۔ سمجھے آپ؟ ریچولز میں کوئی گولیاں نہیں کھا سکتا ہے سینوں پر، ریچولز اتنی دیر سروائیو نہیں کر سکتے، رسم و رواج۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک بات میری بھی سن لیجئے آپ، وہ یہ کہ پوری دنیا گھومی ہے آپ، مسجد جو ہے وہ ریچولز میں نہیں ہے۔ مسجد بنانا تو کار ثواب ہے، اللہ کا گھر ہے، مذہبی کام ہے نا مسجد بنانا۔ ٹرکش آرٹ اور ہے، ایجپشین آرٹ اور ہے، عراقی آرٹ اور ہے، ایرانی آرٹ اور ہے، سب کانٹیننٹ کا آرٹ اور ہے، فار ایسٹ کا آرٹ اور ہے۔ ہر جگہ کا آرٹ مسجد کا الگ ہے، تو مسجد کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو اب کہیے مسجد بنانا ریچول ہے؟ ایران میں اور طرح کی مسجد، عراق میں اور طرح کی مسجد، مصر میں اور طرح کی مسجد، استنبول میں اور طرح کی مسجد، دہلی میں اور طرح کی مسجد، اسلام آباد میں اور طرح کی مسجد۔ تو مسجدیں تو الگ الگ ہیں، مگر ساری مسجدوں میں کامن ہے اللہ اکبر۔ عزاداری تو الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہے، مگر ہر عزاداری میں کامن ہے یا حسین۔ تو یہ ریچولز نہیں ہے، یہ ایک مذہبی چیز ہے، اور یہ حسین کی درسگاہ ہے، اور اس سے زبردست فیض پہنچتا ہے انسانیت کو، یعنی روحانی اور جسمانی دونوں رزق ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مجلس حسین سے جسمانی رزق بھی ملتا ہے، حصہ بٹتا ہے، نیاز ہوتی ہے، کھانا ملتا ہے، عقل کو رزق ملتا ہے، ایمان کو رزق ملتا ہے، فکر کو رزق ملتا ہے، زبان کو رزق ملتا ہے، لٹریچر کو رزق ملتا ہے۔ یہ حسین کی یونیورسٹی ہے جس کے اندر 20 سال کے ایڈمیشن ہوتا ہے، 20 سال کے ایڈمیشن ہوتا ہے، ورنہ بچوں کے اسکول الگ ہیں، جوانوں کے الگ ہیں، پوسٹ گریجویٹ الگ ہے، انڈر گریجویٹ الگ ہے۔ یہاں سب ایک ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے دنیا میں جو دنیا کے لوگ ہیں وہ چھوٹے اور کمینے لوگ ہیں، وہ آدمی کو دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں۔ حسین کریم ابن کریم ہے، بہت بڑے گھرانے کی فرد ہے، وہ آدمی کی عزت کو اتار کے اس کو کچھ نہیں دیتے ہیں، اس کی عزت برقرار رکھتے ہوئے اس کو عطا کرتے ہیں۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں علم بڑھتا ہے، اور اکثر و بیشتر مالدار لوگ غریبوں میں کھانا، پیسہ، کپڑے یہ بٹواتے ہیں۔ تو اگر مالدار بٹوا رہا ہے، کھانا بٹوا رہا ہے، ان کا مہینہ بھر کا راشن بٹ رہا ہے، یا کپڑے بٹ رہے ہیں، یا پیسے بٹ رہے ہیں، تو ان کا کسی سے تصدیق کروا کے لائیے کہ ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں،
اپنے پیش نماز سے لکھوا کے لائیے، فلاں سے لائیے، فلاں محلے کے معزز آدمی لکھ کے، یعنی پہلے آپ کی غریبی پہ مہر لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے یہ ایکسپٹ کیجئے کہ ہم مفلس و محتاج ہیں، اس کے بعد سیٹھ صاحب سے ملے گا کچھ۔ اور یہی حال یونیورسٹی میں ہے اور کالج میں ہے اور مدرسوں میں ہے کہ بہترین استاد ہیں، ان کا یہ جانتے ہو؟ کہا نہیں سر نہیں جانتے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے، نہیں مول صاحب نہیں جانتے۔ سنو یہ مطلب ہے پہلے جہالت کا اعتراف لے لیا، اس کے بعد اعلان کیا۔ علم تو ملے گا مگر جہالت کا اقرار کرنے کے بعد، کھانا تو ملے گا مگر غربت کا اقرار کرنے کے بعد۔ یہ ہے کمینوں کے دربار۔ حسین کی سرکار وہ ہے جہاں آپ کی عزت آبرو محفوظ رکھ کے آپ کو دیا جاتا ہے، جہاں آپ کی عزت آبرو محفوظ رکھ کے آپ کو دیا جاتا ہے، جہاں مجلس پڑھنے والا بھی یہ کہتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو خالی یاد دہانی کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور حصہ بھی بٹتا ہے تو تبرک ہے، نیاز حسین ہے۔ سبحان اللہ ہو سکتا ہے کئی ملوں کا اور کئی فیکٹریز کا مالک ہو، وہ بھی وہی حصہ لے کے نکل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے 2 دن سے کچھ نہ کھایا ہو، وہ بھی وہی روٹی لے کے نکل رہا ہے۔ اب گھر جا کے اس کا فاقہ ٹوٹے گا مگر یہ اسی شان سے جا رہا ہے، سر اٹھائے ہوئے، اس لیے کہ مجلس حسین کا تبرک ہے بھائی، احترام کے ساتھ لیے دیکھا ہم نے۔ تو اعزاز و اکرام میں اس کے زیادہ فرق نہیں آتا، اور شخصیت اس کی جو ہے اس پر اثر نہیں پڑتا۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ گریا، یہ بکا، لوگ کہتے ہیں صاحب کیا ہوتا ہے، مولوی آ کے پڑھ جاتے ہیں، آنسو بہا لیجئے بس جنت آپ کی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، جنت نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، لیکن جن کی جنت ہے انہوں نے کہا کہ جو میرے جد پر ہوئے گا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھیے۔ اور رہ گیا یہ کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہمارے آنسو تجارتی نہیں ہیں، ہم تجارت کے لیے نہیں روتے ہیں کہ مولا روئیں گے مگر جنت دلائیے گا۔ جنت جہنم ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، رونا محبت کی بنیاد پر ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو روتے ہیں یہ محبت اہل بیت ہے، اور محبت کا مزاج سیکریفائس ہے، محبت کا مزاج کمپنسیشن نہیں ہے، سمجھے؟ محبت کا مزاج سیکریفائس ہے، محبت کا مزاج کمپنسیشن نہیں ہے۔ ایک شخص نے میری دعوت کی اور میں جیب سے رقم نکال کے دے دوں کہ آپ کا کیا خرچہ ہوا، کتنا برا بھلا کہے گا، وہ کتنے ذلیل آدمی ہیں، کتنے کمینے انسان ہیں کہ جو میں نے تو محبت میں بلایا کہ بھئی آئے ہیں یہاں تو ان کے کھانا کھلا دو ایک وقت، بھئی پیسے دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ دعوت جو کرتا ہے آدمی کسی کی وہ محبت میں کرتا ہے، کمپنسیشن اور بدلے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اور آپ نے کھانے کا ہوٹل کھولا، ہمیں وہاں جا کے کھا پی کے چلایا، 2-4 دوستوں کو لے کے، کوئی پوچھا بھی نہیں کیا بل ہوا، تب بھی برا بھلا کہیں گے لوگ۔ لیجیے صاحب وہ آن کے چلے گئے، اور نے اتنا پوچھا بھی نہیں، ارے ہم نے تو خود ہی سوچا تھا مولوی صاحب ان سے پیسے نہیں لیں گے، مگر ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوٹل جو ہے وہ تجارتی بنیادوں پر ہوتا ہے، دعوت جو ہے محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ہمارے آنسو جو ہیں وہ تجارتی بنیادوں پر نہیں ہے کہ مولا کوثر پلوائیے گا، ہم آپ کی سبیل بہت زبردست رکھیں گے، جنت کا کھانا کھلوائیے گا، بہت زبردست نظر نیاز دلوائیں گے، جنت دلوائیے گا، بہت روئیں گے آپ کی، اور اگر نہ وعدہ کیجئے تو آپ کی ہڑتال رہے گی محرم میں۔ یہ ٹریڈ یونین نہیں ہے۔ محبت میں آنسو ڈپکتے ہیں، محبت میں آنسو بہتے ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں کی مصیبت میں کام آ جائیں تو یہ ان کا فعل ہے، ہمارا ڈیمانڈ نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حق اہل بیت جس کو لوگوں نے چھپایا۔ یہ چیز کربلا میں آ کے اس طرح عیاں ہو گئی اور نمایاں ہو گئی کہ اب ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے۔ وہ حسین ابن علی، وہ ان کا خاندان، وہ ان کا گھرانہ، وہ 3 دن کی بھوک پیاس،
وہ شہادت۔ عزیزان گرامی، آج حسین کا چہلم ہے، اس کا چہلم جس کا چہلم کربلا میں نہیں، اس کا چہلم جس کی بہن اس پر نہیں رو سکی، اس کا چہلم جس کی بیٹی اس کا ماتم نہ کر سکی۔ آج 20ویں سفر ہے، اور 20ویں سفر کو روایت کہتی ہے کہ سویرے کے وقت جابر ابن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ کے صحابی تھے، وہ والد کربلا ہوئے، تو چونکہ وہ صحابی رسول تھے اور عظمت حسین سے واقف تھے، لہذا وہ پہلے سیدھے روزری وہاں نہیں چلے گئے قبر مبارک پر، بلکہ وہ پہلے فرات پر گئے، جا کے غسل کیا، لباس احرام پہنا، اور لباس احرام پہن کے دوڑتے ہوئے وہاں سے کربلا سے قبر حسین تک آئے، کہا اے حسین آپ کے نانا کا صحابی آیا۔ یہ پہلے ظاہر قبر حسین ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جن کو زیارت قبر حسین کا شرف حاصل ہوا۔ ابھی جابر قبر حسین سے لپٹے رو ہی رہے تھے کہ ایک قافلہ نمودار ہوا، کہا جابر ہٹو، حسین کی بہن آئی ہے ماتم کرنے کے لیے، زینب کبریٰ آئی ہیں، سوچیے آپ جب ماجائی آئی ہوگی تو دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں تصور کے سہارے مصائب پڑھتا ہوں، کتابوں میں جتنا لکھا ہے بتا دیتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی زینب، جناب ام کلثوم سیدانیہ چوتھے امام کی قیادت میں حاضر خدمت قبر امام ہوئے، کس طریقے سے بہنان کے بھائی کی تربت پر ہوئی ہوگی۔ آج جب لوگ زیارت کو جاتے ہیں تو آج گنبد طلا ہے، آج حرم بنا ہوا ہے، آج زری بنی ہوئی ہے، آج زائروں کا ہجوم ہے، آج بوسہ دینے والوں کی کثرت ہے۔ کل کوئی نہیں تھا، جنگل میں چند پیاسوں کی قبریں بنی ہوئی تھیں، زیر آسمان بہن بھائی کی قبر میں ماتم کرنے لگی ہوگی، کیسا گریا ہوا ہوگا، کیسا بکا ہوا ہوگا۔ سید سجاد نے بتایا ہوگا کہ یہ میرے بابا کی تربت ہے، اور یہ بھی بتایا ہوگا پائیتی میرا 18 برس کا جوان بھائی سو رہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ قبر علی اکبر پر لیلا زیادہ روئیں کہ زینب زیادہ روئیں، لیکن سیدانیہ روتی نہیں۔ اور پھر سید سجاد نے بتایا ہوگا کہ یہ گنج شہیدہ، یہاں سب شہید آرام کر رہے ہیں، علی کے بیٹے بھی اسی میں ہیں، حسن کے لال بھی اسی میں ہیں، مسلم کے لاڈلے بھی اسی میں ہیں، عقیل کے فرزند بھی اسی میں ہیں، حسین کے چاہنے والے اور ناصر بھی اسی میں ہیں۔ اس سیدانیوں نے بیٹھ کے ان قبروں پر نوحہ کیا ہوگا، گنج شہیدہ میں ماتم کیا ہوگا۔ کتنی دیر ماتم ہوتا رہا، کتنی دیر بکا ہوتی رہی، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں عقل کہتی ہے کہ وہاں ماتم ہوا، بکا ہوئی، گریا ہوا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک منزل ایسی بھی آئی کہ جب وہاں رو چکی ہوں گی سیدانیاں، تو ہو سکتا ہے کسی بی بی نے کہا ہوگا محافظ حرم کی تربت کہاں بنائی۔ تو اب سید سجاد کی سرکردگی میں یہ قافلہ حضرت عباس کی قبر پر گیا ہوگا، اور شاید اسی وقت سے روایت بن گئی کہ جب زائر کربلا جاتا ہے تو پہلے قبر حسین پر جاتا ہے زیارت کرنے، اور جب حسین کی تربت کی زیارت کر لیتا ہے تو روضہ عباس پر جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ سیدانیوں کا یہ قافلہ قبر عباس پر گیا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے، میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، کہ لیلا نے آواز دی ہوگی علی اکبر آؤ یہ ماں پانی پلا دے، اب چچا کا قبضہ ہے۔ ممکن ہے رباب نے کہا ہو علی اصغر اب کوئی تیر نہ مارے گا، اب دریا پر چچا کا قبضہ ہے۔ اور سیدانیاں بیٹھ کے روئی ہوں گی قبر عباس کے اوپر۔ عزیزان گرامی، نفسیات انسانی کی بنیاد پہ ایک بات عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ روز 40 حیات کہ جب جناب زینب و جناب ام کلثوم و سیدانیہ قبر عباس پر پہنچی ہوں گی تو جا کے فریاد کی ہوگی، اس لیے کہ دستور زندگی یہ ہے کہ آدمی جس کا احترام کرتا ہے اس سے بات کم کرتا ہے اور اس کے سامنے خاموش بیٹھتا ہے، اور جس سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے اپنے درد دل کہتا ہے۔
میرا دل کہتا ہے سیدانیاں قبر حسین پہ خالی روئی ہوں گی، لیکن جب قبر عباس پہ پہنچی ہوں گی تو اپنی فریاد کی ہوگی، بھیا تمہاری بہنیں بازاروں میں گئیں، اے بھیا تمہاری بہنیں درباروں میں گئیں، اے بھیا سب آئے ہیں مگر تمہاری سکینہ نہیں آئی، شام کے قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، تمہیں پکارا کرتے تھے مگر کوئی فریاد سنا۔